بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے اخفاء کا قاعدہ پڑھنا ہے۔ اس قاعدے کو میں نے قصداً جان بوجھ کر آخر میں رکھا تھا تاکہ پہلے کم حروف والے قواعد ہم پڑھ لیں اور آخر میں زیادہ حروف والا قاعدہ خود بخود ہمیں سمجھ آ جائے گا۔ اب ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو اقلاب ہوگا، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ تو یہ سارے مل کر 13 حروف بن گئے۔ تو اب آگے 15 حروف بچ جاتے ہیں اور وہ سارے کے سارے اخفاء میں آئیں گے، یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 13 حروف کے علاوہ جو حرف بھی آ جائے گا وہاں پر اخفاء ہو جائے گا۔ اور وہ حروف کون کون سے ہیں؟ وہ ہیں تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ یہ 15 حروف ہیں جو حروف اخفاء کہلاتے ہیں۔ یہ جب آئیں گے نون ساکن یا تنوین کے بعد ان میں سے کوئی بھی حرف تو وہاں پر اخفاء ہوگا۔ اخفاء کا مطلب ہوتا ہے چھپانا۔ تو نون ساکن یا تنوین کے آخر میں بھی ظاہر نون ساکن ہی کی آواز آئے گی، تو اسے ہم نے چھپانا ہے، ظاہر نہیں کرنا۔ اظہار میں ہم نے ظاہر کیا تھا، اس میں ہم ظاہر نہیں کریں گے اور اس کی مقدار 1 الف یا 2 حرکات کے برابر ہے۔ اب آئیے اس کی چند مثالیں میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ تنسونا، اب دیکھیے تا کے بعد نون ساکن ہے تو ہم نے تن ایسے نون کو ظاہر نہیں کیا بلکہ تن، تو ہم نون کو چھپا رہے ہیں 1 الف یا 2 حرکات کی مقدار تک۔ تنسونا، جب اخفاء آپ ادا کریں گے تو زبان کہیں بھی ٹچ نہیں ہوگی، نہ اوپر نہ نیچے نہ دانتوں کے ساتھ، کہیں بھی درمیان میں معلق رہے گی۔ تنسونا۔ دوسری مثال دیکھیے، ینطقون، یہ دوسری مثال ہو گئی اور یہ دونوں مثالیں تھیں نون ساکن کی۔ اب آئیے 2 مثالیں آپ کو تنوین کی دے دیتا ہوں۔ قولا ثقیلا، قولا ثقیلا۔ اور دوسری مثال کأسا دہاقا، کأسا دہاقا۔ تو یہ 2 مثالیں اس کی ہو گئیں۔ اب آپ اکیلے بیٹھ کے جب آپ سبق تیار کریں تو آپ ایک پیج لے لیجئے، ایک ڈائری بنا لیجئے، اس پر آپ خود نوٹ کیجئے کہ اقلاب میں با آئے گا، وہاں با لکھیے، اظہار میں 6 حروف آئیں گے، حروف حلقی، وہ ترتیب وار لکھیے جیسے میں نے پڑھ کے بتائے۔ اس کے بعد آپ حروف یرملون لکھیے، ادغام کے لیے وہ سارے حروف الگ الگ لکھیے۔ اس کے بعد حروف اخفاء لکھیے اور اس کے بعد آپ چاہیں تو ان کو ترتیب دے لیں الف با تا سا کے اعتبار سے، تو آپ دیکھیں گے کہ سارے کے سارے حروف موجود ہیں۔ تو اس طرح یہ بات پھر سمجھ لیجئے کہ نون ساکن یا تنوین پر آپ نے ہمیشہ رکنا ہے، رک کر آپ نے سوچنا ہے کہ یہاں پر 4 قاعدوں میں سے کون سا قاعدہ میں نے لگانا ہے، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی قاعدہ بھی نہ فٹ آئے، ایک نہ ایک قاعدہ ضرور وہاں پر استعمال ہوگا۔ تو آپ نے بہت دھیان سے پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔